السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہولناک کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، نہ ہی کسی ناول کا حصہ ہے، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے کئی لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دی ہیں۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ حقیقی واقعے پر مبنی کہانیاں سنائی جاتی ہے جب وہ خود نہیں رہا۔ کسی نے بھی امیر کی بات پر یقین نہیں کیا جب اس نے کہا کہ اس کے بھائی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ شروع میں سب کچھ معمولی تھا۔ بلال ہمیشہ پرسکون نمازی اور باادب تھا، مگر جب وہ اپنے مرحوم چچا کے گھر منتقل ہوا جو گاؤں کے کنارے ویران زمین کے قریب واقع تھا تو اس میں تبدیلی آنے لگی۔ یہ ایک پرانا گھر تھا، ایسا علاقہ جہاں سورج غروب ہونے کے بعد لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ تیسری رات بلال چیختا ہوا جاگ الفاٹے۔ جب امیر کمرے میں پہنچا تو بلال بستر پر سیدھا بیٹھا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی دیوار کو گھور رہا تھا۔ وہ ایک نام بار بار دہرا رہا تھا، لیکن وہ نام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگلی صبح بلال کو کچھ یاد نہیں تھا۔ پہلی علامت، جلد ہی عجیب عادتیں ظاہر ہونے لگیں۔ بلال نے نماز چھوڑ دی۔ وہ دھوپ سے بچنے لگا۔ وہ رات کو کمرہ بند کر لیتا اور اندر کسی سے باتیں کرتا، حالانکہ وہ اکیلا ہوتا۔ ایک شام امیر نے بلال کے کمرے سے دو آوازیں سنیں، ایک اس کے بھائی کی اور دوسری گہری دھیمی اور غیر انسانی۔ جب امیر نے دروازہ کھولا تو بلال نے جسم ہلائے بغیر صرف سر موڑا اور مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ انسانوں جیسی نہیں تھی۔ قبضے کی شروعات۔ حالات تیزی سے بگڑنے لگے۔ بلال ایسی باتیں جاننے لگا جو اسے کبھی معلوم نہیں ہونی چاہیے، چھپے ہوئے راز، بھولی ہوئی باتیں، حتیٰ کہ ایسے واقعات جو ابھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ وہ روانی سے عربی بولنے لگا، حالانکہ اس نے یہ زبان کبھی سیکھی نہیں تھی۔ ایک رات کھانے کے دوران بلال نے اچانک میز پر زور سے ہاتھ مارا اور بولا، یہ جسم خالی تھا۔ میں اندر آیا کیونکہ مجھے دعوت دی گئی۔ کسی نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی۔ شاید دی تھی۔ بعد میں امیر کو معلوم ہوا کہ بلال نے اس پرانے گھر کے تہ خانے میں لکھی ہوئی ممنوع علامات اور عملیات کے ساتھ تجربے کیے تھے، دیواروں پر کندہ نشان جو اس گھر سے بھی زیادہ پرانے تھے۔ بلال نے انہیں اونچی آواز میں پڑھا تھا۔ کنٹرول کی رات۔ 7ویں رات بلال کا جسم اچانک زمین پر گر پڑا۔ اس کی ہڈیاں غیر ممکن حد تک موڑنے لگیں۔ اس کی آواز مکمل طور پر بدل گئی۔ جب وہ بولا تو کمرہ سرد پڑ گیا اور لائٹس تیزی سے جھپکنے لگیں۔ وہ ہنسا، انسانوں کی طرح نہیں بلکہ کسی ایسی چیز کی طرح جو بہت عرصے سے انتظار میں تھی۔ اب یہ ہمارا ہے۔ امیر نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، مگر بلال نے اسے غیر انسانی طاقت سے دیوار کی طرف پھینک دیا۔ اسی لمحے امیر کو احساس ہوا، اس کا بھائی اب اپنے جسم میں اکیلا نہیں تھا۔ جن نکالنے کا عمل۔ ایک مقامی عالم دین کو بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے بلال درد سے چیخ الفاٹے۔ تلاوت کے دوران بلال کی آنکھیں پلٹ گئیں، رگیں سیاہ ہونے لگیں اور اس کے منہ سے ایک التجا بھری آواز نکلی، بس کرو، یہ جلا رہا ہے۔ پھر ایک اور آواز نے مداخلت کی، یہ کمزور ہے۔ اسی نے دروازہ کھولا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تلاوت کے بعد وہ شے چیختی ہوئی نکل گئی۔ بلال بے ہوش ہو گیا، سانس بمشکل چل رہی تھی۔ بعد کے حالات۔ بلال زندہ بچ گیا، مگر وہ پہلے جیسا کبھی نہیں رہا۔ اسے اندھیرے کی جھلکیاں یاد آتی رہیں، بے نور جگہیں، طاقت کے وعدے کرتی سرگوشیاں، اور ایک ایسی موجودگی جو کبھی مکمل طور پر جانے کا وعدہ نہیں کرتی۔ آج بھی وہ لائٹس جلا کر سوتا ہے، اور کبھی کبھی رات کے سناٹے میں امیر بلال کو یہ کہتے سنتا ہے، اگر تم ایک بار دعوت دے دو تو وہ راستہ کبھی نہیں بھولتے۔ انتباہ، یہ کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ کچھ دروازے کبھی نہیں کھولنے چاہئیں، کچھ علم کی قیمت ضرور چکانی پڑتی ہے۔